اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر آپ سے درخواست کروں گا یا علی ماشاءاللہ جیو بیٹا آپ سے درخواست کروں گا تمام مرحومین کے لیے تمام شہداء کے لیے وقت بچانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان سب کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز سے ایک بار صلوات عنایت فرما دیجیے بات ہماری چل رہی ہے آزمائش اور مومن کیا ہے یہ آزمائش جس پہ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ ایسے چھوڑا نہیں جائے گا اتنی آسانی سے تم کو کہ تم سمجھ لو کہ تم نے کہہ دیا اب تم مومن ہو بچ گئے قرآن مجید ہے نص قرآنی ہے مولوی کا فرمانا تھوڑی ہے پروردگار عالم فرما رہا ہے حسب الناس کے لوگوں نے گمان کر لیا وہ اتنا سا کہہ دینے میں کہ وہ مومن ان کو چھوڑ دیا جائے گا وہم لا یفتنون اور انہیں آزمائشوں میں نہیں ڈالا جائے گا آزمائشوں میں ڈالا جائے گا اور اب آج آیات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں پھر ارشاد ہوا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب کیا تم گمان کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہونا بڑا آسان ہے ایسی داخل ہو جاؤ گی جنت میں نہیں ایسی آسانی سے نہیں جبکہ ابھی تک ہم نے تم سے وہ امتحان لیے ہی نہیں ابھی تک تمہیں ان آزمائشوں میں ڈالا ہی نہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم ابھی تک تم پر وہ آئی ہی نہیں مصیبتیں جو تم سے ولما یاتکم مثل الذین من قبلکم جو تم سے پہلے والوں پر آئیں تم جیسے لوگ تھے تمہاری مثال تھے ان پر جو مثالیں کیا آئیں کیسی مصیبتیں آئیں ایسی مصیبتیں کہ حتی یقول الرسول نہیں سے پہلے بھی ایک جملہ ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا مصیبتوں نے بیماریوں نے بلاؤں نے یہاں تک کہ زلزلوں نے ان کو ہلا ڈالا زلزلوں نے ان کو ہلا ڈالا یہاں تک کہ چلا اٹھے پکار اٹھے حتی یقول الرسول یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو رسول پر ایمان لائے تھے حتی یقول الرسول والذین معه متی نصر اللہ اے پروردگار تیری مدد کب آئے گی آ گیا جملہ تاریخی جملہ ہے جسے قرآن نے 1400 سال پہلے نقل کر دیا کہ جب مصیبتیں آئیں گی چلاؤ گے ضرور اور یہ بھی کہو گے آخر کب تک آخر کب تک آخر کب تک تو اگر آج تم آخر کب تک کہہ رہے ہو تو یہ کوئی نیا جملہ نہیں قرآن 1400 سال پہلے کے مومنین سے کہہ رہا ہے انہیں بتا رہا ہے 1400 سال پہلے کے مومنین کا جملہ نہیں بتا رہا انہیں بتا رہا ہے ان سے پہلے والوں کا جملہ کہ تم سے پہلے جو رسول گزر گئے نا اور جو مومن گزرے وہ بھی یہی کہتے تھے کب تک کب تک کب تک متی نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی وہ غیبی مدد کب آئے گی اب پروردگار عالم قیامت تک آنے والے مومنین کو تسلی دے رہا ہے الا ان نصر اللہ قریب گھبرانا مت آگاہ رہو کہ بس اللہ کی مدد پہنچنے والی ہے اللہ کی مدد آیا چاہتے گھبرانا کیسا کل جہاں چھوڑا تھا بات کو وہیں سے لے کر چل رہے ہیں میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ قوموں کے امتحان 30-40 سال کے تھوڑی ہوتے بھائی 30 سال 40 سال 50 یہ نہیں ہوتے قوموں کے امتحان صدیوں کے ہوتے ہیں کبھی کبھی 1000 سال کبھی کبھی 2000 سال ہے کہ نہیں ہے کل جو بات میں نے کی تھی اس میں بہت ساری باتیں ہیں ایک ہی طرف تو اشارہ کیا تھا بنی اسرائیل کی تمام خرابیوں میں ایک خوبی تھی وہ خوبی کیا تھی ایک عقیدے پہ سب متفق تھے نا کہ وہ آئے گا ضرور آنے والا
نام بھی جانتے تھے، لہذا ہر گھر میں ایک موسیٰ موجود تھا نا۔ آزمائش دے رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن عقیدہ مضبوط ہے کہ نہیں ہے؟ 600 سال مگر گڑبڑ کیا ہوئی کہ جب آنے والا آیا تو نظریاتی طور پہ، فکری طور پہ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ جس کا انتظار کر رہے تھے عملی میدان میں اسی کا ساتھ نہیں دیا، آزمائش میں فیل ہو گئے۔ کیسے فیل ہوئے سنیے آپ، دیکھیے جب جناب موسیٰ آئے ہیں فرعون کو للکارنے، کس کے ساتھ آئے؟ اکیلے، اپنے بھائی ہارون کے ساتھ۔ آج ایک مطلب دے کے جائیں گے انشاءاللہ، ساری زندگی یاد رکھیں گے آپ، اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، خالی مطلب ہی نہیں یاد رکھیے گا، دعا میں بھی یاد رکھیے گا، ایسا مطلب آپ کو لے کے جائیں گے۔ کس کو لیا ہے ساتھ؟ اپنے بھائی کو، جناب ہارون کو، اور مانگ کے لیا ہے، مانگ کے لیا ہے نا۔ جب حکم ہوا اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے موسیٰ فرعون کی طرف، اس نے سرکشی کی۔ طغا کے معنی کیا ہے؟ سرکشی ہے نا۔ آج کل موجیں طغیانی آئی ہوئی ہے نا، دریاؤں میں طغیانی آئی ہوئی ہے، موجیں سرکش ہو گئی ہیں، ایسے ہی ہے نا، سرکشی اس کو کہتے ہیں طغیان۔ تو طاغوت کون ہے؟ سرکشی کرنے والا۔ اللہ کے مقابلے میں جو سرکشی کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ طاغوت۔ یہ قرآن کی اصطلاح ہے، انسانوں کی بنائی ہوئی اصطلاح نہیں ہے۔ اگر ان شیطانی طاقتوں کو طاغوت کہا جاتا ہے تو کسی آدمی نے نہیں کہا، کسی مولوی نے نہیں کہا، بلکہ قرآن نے ان کو کہا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جنہوں نے کفر کیا ان کے سرپرست یہ طاغوت ہیں۔ تو جو طاغوت سے رشتہ جوڑے سمجھ لو کہ انہوں نے اپنا سرپرست کفار کو بنایا ہے۔ کس کو بنایا ہے؟ کفار کو۔ چلیے مطلب دوسرا دینا چاہتا ہوں آپ کو، اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے موسیٰ فرعون کی طرف۔ اس نے کیا کی ہے؟ سرکشی کی ہے، بغاوت پہ آمادہ ہو گیا۔ تو جناب موسیٰ نے کچھ دعائیں کی، سورہ طٰہٰ میں 19ویں آیت سے لے کر 35ویں آیت تک مختصر آیتیں، نشان میں نے بتا دیا، اب جا کے خود پڑھ لیجئے گا، جہاں تک میں پڑھ سکتا ہوں وہاں تک میں پڑھ دیتا ہوں۔ دعا کی، ایسے نہیں گئے میدان میں، دعا کی۔ اب جانا کہاں ہے؟ مدائن سے مصر جانا ہے، مدائن میں ہے نا جناب شعیب کے پاس۔ اب یہاں حکم آ جائیے، مقابلہ کیجئے۔ فرعون کہتے ہیں سرکشی کی، تو اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ میں نے بتا دیا سورہ طٰہٰ میں یہ ساری دعائیں ہیں۔ یہ دعائیں شروع کہاں سے ہوتی؟ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا وکنت بنا بصیرا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ۔ اب سنیے ترجمہ، کہتے ہیں پروردگار رب اشرح لی صدری، پہلے دعا مانگی شرح صدر دے دے، وسعت قلبی۔ یہ شرح صدر میں تو مطلب لیتے جائیے پہلے، یہاں شرح صدر کا مطلب کیا کیا؟ تمام مفسرین نے کسی بھی مکتب کے ہو ایک ہی ترجمہ کیا، ایک ہی مطلب بیان کیا کہ شرح صدر کا معنی ہے وسعت قلبی۔ رب اشرح لی صدری، کسی نے ترجمہ کیا کہ جناب موسیٰ نے کہا میرا سینہ چاک کر دے۔ نہیں سمجھے آپ؟ ابھی سمجھا دیتا ہوں۔ رب اشرح لی صدری، پروردگار، کسی نے ترجمہ کیا کہ شرح صدر کا ترجمہ کیا کسی نے کہ میرا سینہ چاک کر دے، کسی نے نہیں کیا، سب نے ایک ہی بات کہی۔ کیا بات کہی؟ رب اشرح لی صدری، شرح صدر دے دے، وسعت قلبی دے دے۔ اچھا، موسیٰ کے باپ میں شرح صدر کا معنی ہے وسعت قلبی، اور جب رسول کی بات آئی الم نشرح لک صدرک، اب زبانیں گم ہو گئی، اب مطلب ہی بدل دیا۔ موسیٰ کو ضرورت نہیں سینہ چاک کرنے کی، جس کے لیے
नशरह लका सदरका में ज़रूरत क्यों पड़ी, अभी बताता हूँ। ज़रूरत के पीछे कुछ छुपा हुआ है, अभी सुनिए। अभी आइए पहले सूरह ताहा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, ए पालने वाले शरह सद्र दे, यानी वुसअत क़ल्बी। क्यों फ़िरौनियों के सामने जा रहा हूँ? क़ुव्वत बर्दाश्त चाहिए ना, तहम्मुल चाहिए ना, उनकी बातें सुनने के लिए। एक आम आदमी बेचारा मुआशरे में दीन का काम करे तो कितनी मुश्किलात, क्या क्या बातें नहीं सुननी पड़ती, कितना शरह सद्र उसको चाहिए बेचारे को कि इनको सही पैगाम पहुंचा दे। जिनकी नजात चाहता है वो गालियां दे रहे होते हैं, जिनको सुधारना चाहता है वो बुरा भला कह रहे होते हैं, तो शरह सद्र चाहिए ना। तो बता दिया कि दीन का काम इतना आसान नहीं है, इसके लिए तैयार रहो भाई। तोहमतें भी लगेंगी, इल्ज़ामात भी लगेंगे, लोग गालियां भी देंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। अंबिया को नहीं छोड़ा, तुम्हें कहाँ से छोड़ेंगे? नहीं छोड़ा अंबिया को, तोहमतें लगाने से नहीं छोड़ा। बताएंगे भी, आगे आएगा, सब आएगा। जो बात कर रहे हैं उसकी दलील देंगे, ज़िंदगी शर्त है इंशाअल्लाह, सब बता के जाएंगे। एक जुमला याद है जो मैं कह रहा हूँ, ये सब की दलील दूंगा। क्या किया था अंबिया के साथ इन लोगों ने। खैर, रब्बि इश्रह ली सदरी, परवरदिगार शरह सद्र व यस्सिर ली अमरी, ये बड़ा मुश्किल काम है। फ़िरौनियों के सामने जाके बनी इसराइल को निजात दिलाना। एक तो फ़िरौनियों से लड़ना, दूसरे बनी इसराइल का हाल भी जानते हैं, जनाब मूसा की कैसी कौम है, ये किस किस्म की कौम है। इसी के लिए काम करूँगा और यही मुझ पर एतराज़ कर रही होगी, यही उंगलियां उठाएगी, और थोड़ी देर के लिए मैं इनसे अलग हो जाऊँगा, बछड़े के पुजारी बन जाएंगे, है ना। थोड़ी देर के लिए अलग हुए थे, 30 दिन के लिए, उसमें 10 दिन बढ़ गए, 40 दिन में एक आजमाइश में डाल दिया अल्लाह ने, बछड़े के पुजारी बन गए। जनाब मूसा अल्लाह का बंदा बनाने आए, वो बछड़े की पूजा करने लगे। भाई कितने सदियों के बाद उनको निकाला मुसीबतों से, फिर इस हालत में पड़ गए। खैर चलिए और आगे बढ़ते हैं। वयस्सिर ली अमरी, परवरदिगार ये अम्र मेरे लिए आसान कर दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी ज़बान की गिरह को खोल दे। क्या मतलब? मुझे क़ुव्वत बयान दे दे। क़ुव्वत बयान क्यों दे दे? यफ़क़हू क़ौली, ये मेरी बात माने या ना माने, मगर क़ुव्वत बयान दे ताकि मेरी बात समझ तो सकें। ये भी बड़ी बात है कि समझ ले, माने या ना माने, समझाना भी बहुत बड़ी बात है। जनाब मूसा दुआ कर रहे हैं यफ़क़हू क़ौली, ताकि ये मेरे बयान को समझ लें। बात ख़त्म नहीं हुई। वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली, पालने वाले एक मददगार दे। वज़ीर किसे कहते हैं? बोझ उठाने वाले को। विज़्र कहते हैं पीठ को। वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वज़ीर बड़ा बोझ उठा के ले जाएंगे, है ना। वज़ीर इसीलिए वज़ीर है, बोझ उठाने वाला। आज भी वज़ीर उसी को कहते हैं। हाकिमों के गुनाहों का सारा बोझ उठाता है, सुबह से शाम तक चैनल में बैठ कर झूठ बोलता रहता है ना, और कितनी ढटाई से बोलता कि झुंझला के बाद औकात बंद कर देता हूँ, टीवी के बकवास किए जा रहा है, आंखों में घुस के झूठ बोले जा रहा है ना। चोरों को बचाने के लिए, और चोरों को भी ऐसे बचाते हैं, इस तरह से बचाते हैं। अब्बा कहता है बेटा चोर, बेटा कहता है दादा चोर, दादा कहते हैं पोते चोर, वो कहते हैं परदादा चोर, परदादा तो मर गया, परदादा तो है ही नहीं, वो तो मर गया। अब जाओ ढूंढते फिरो, और खुदा के बंदो किसी ने तो लूटा है, कोई तो लूट गया। इन मजलूमों को किसने लूटा? कोई तो लूट के गया। समझ में आ रही है बात? तो ये है वज़ीर, ये है आज का वज़ीर कि सारे हुक्मरानों का बोझ गुनाहों का सुबह से शाम तक अपने ऊपर लाद रहा है। न मालूम क्या हश्र होगा इन वज़ीरों का क़यामत के दिन, अल्लाह महफूज रखे। इसलिए बता रहा हूँ कि जवान बैठे हो, न मालूम किस किस मनसब पे पहुँचोगे। खबरदार, अपने अमाल बहुत हैं भाई, उनकी तौबा करते रहो। कभी दूसरों के गुनाहों का बोझ ना उठाना, कभी ना उठाना दूसरों के गुनाहों का बोझ, वरना देखा है ना क्या हश्र हुआ। जालिमों का साथ देने वालों का भी क्या हश्र होता है, अभी मजीद होगा, तुम्हारे सामने आ जाएगा। जो भी करेगा, जिस जमाने में करेगा, जुल्म का साथ नहीं देना, कभी ना देना जालिम का साथ, किसी भी सूरत में हो, आमिरों की सूरत में हो। बताओ, इसी जबान से तुमने मेरी जबान से जर्नलों को बुरा भला कहते सुना कि नहीं सुना? मैंने ज़ियाउल हक को नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं छोड़ा। हमेशा जैसे मुर्दों को इसाले सवाब पहुंचता है, ज़ियाउल हक को इसाले अजाब पहुंचाता रहता हूं कि नहीं छोड़ा। आमिर किसी भी शक्ल में हो, जालिम किसी भी शक्ल में हो, ये जबान नहीं रुकी जब तक कट नहीं जाए, मार ना दिया जाए। तो ये ना समझना कि इसको छोड़ के उसको कह रहा हूं, उसको छोड़ के उसको, नहीं, जालिम जालिम है, किसी भी दौर में हो, किसी भी शक्ल में हो।
چاہے وہ ہمارے سامنے کوئی بھی لباس پہن کر آ جائے، ظالموں کا ساتھ نہ دینا۔ آئیے بات پھر کہیں نکل گئی، مگر میں کیا کروں، اگر یہ ساری باتیں بیچ میں نہ لاؤں تو پھر حسن ظفر ہی نہیں رہتا نا۔ مسئلہ یہ ہے سارا، میری مشکل یہ ہے کہ یہ باتیں تو مجھے کرنی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ آئیے، وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، بالنے والے مددگار دے، مجھے ایک مددگار دے دے۔ اور کہاں سے دینا؟ کہیں اور سے نہیں، میرے گھر سے۔ میرے اہلی میرے گھر سے ہو، نشانی بتا دی۔ میرے گھر سے ہونا کیا چاہیے تھا؟ رسول میں بنا رہا ہوں، مدد بھائی کی مانگ رہے ہو۔ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، نام بھی لے دیا، ہارون اخی، میرا بھائی ہارون۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ اگر آج کے مولوی ہوتے نا تو رکشے تو تھے نہیں، ریڑوں کے پیچھے لٹوا دیتے۔ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، خبردار، صرف اللہ مدد۔ حالانکہ صبح سے شام تک نہ معلوم کتنوں کی مدد مانگ رہا ہوتا، لیکن ہمارے چکر میں اللہ مدد۔ اور مگر ایک عجیب دیکھیے قدرت بھی کیسا انتقام لیتی ہے۔ جنہوں نے 100 سال یہ پٹی پڑھائی نا کہ بس اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا مدد، کسی کو نہیں پکارنا، کسی کو نہیں، آج اللہ نے انہی کو بھکاری بنا دیا۔ امریکہ سے مدد مانگو، اس سے مدد مانگو، برطانیہ سے مدد مانگو، اللہ کا گھر چھوڑ کے پوری دنیا میں بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، ہماری حکومت بچاؤ۔ اور خدا کی قسم جن پر تم الزام لگاتے تھے دوسروں کو پکارنے کا، آج وہی حزب اللہ کی صورت میں، اللہ کے لشکر کی صورت میں دنیا کی ساری ظالم قوتوں کو للکار رہے ہیں کہ ہم مٹھی بھر ضرور ہیں مگر کربلائی ہیں۔ پانی پانی پانی، کسی بچے کو بٹھا دو جو مجھے دیکھتا ہے۔ دنیا میں جو محب شہ مشرقین ہے، بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے۔ بے شک۔ ارے ظالم کے سامنے نہ جھکائے جو اپنا سر، ظالم کے سامنے نہ جھکائے جو اپنا سر، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے۔ نعرہ حیدری۔ یا آئیے، سمجھ میں آ گئی بات؟ کتنا آسان تھا، کہتے نا رکشے کے پیچھے لکھ دو، بس کے پیچھے لکھ دو، ٹرک کے پیچھے لکھ دو، میرے لیے اللہ کافی۔ تو جناب موسیٰ پہ کیا فتویٰ آنا چاہیے تھا کہ رسول میں بنا رہا ہوں، منصب میں دے رہا ہوں، مدد بھائی کی مانگ رہے ہو۔ مدد کس کی مانگ رہے ہیں؟ بھائی کی مانگی نا۔ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، مددگار دے، میرے لیے مددگار دے۔ کہاں سے دے؟ میرے گھر سے دے، میرے خاندان سے دے۔ ہارون اخی، میرا بھائی ہارون دے مدد کے لیے۔ ہارون سے مدد مانگ رہے ہو بھائی، اللہ سے مانگو، مجھ سے مانگو، اپنے بھائی سے مانگ رہے ہو۔ ابھی بات رکی نہیں۔ ہارون اخی اشدد بہی ازری، اس ہارون کے ذریعے سے میری پشت کو مضبوط کر دے۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، بات رکی نہیں، پھر ارشاد ہوا اور اس میرے امر میں میرے بھائی کو میرا شریک بنا دے۔ کیا بنا دے؟ سمجھ میں آ گیا وزیر کسے کہتے ہیں؟ یہی تو مسئلہ ہے، سورہ انشراح میں یہی مسئلہ ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ، اب یہ ایک آیت بیچ میں سے بعد میں مختصر کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور اس سے پہلے کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ یہاں وزارت کا ہی تو مسئلہ ہے، اور اے حبیب کیا ہم نے وہ بوجھ آپ کی پیٹھ سے اتار نہیں دیا جس سے آپ کی کمر جھکی جاتی تھی؟ تو دیکھو نا غدیر خم میں وہ کون سا بوجھ ہے جو اللہ نے اتارا، یہ اعلان کروا کے من کنتم مولا فہذا علی مولا۔ علی کعبہ کے پیغمبر، زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، شیعوں کا پیر، منبر کی رونق، ذرا زور سے بولو نعرہ حیدری۔ بھائی دیکھو، مجھے یہاں پہ آپ سے ایک شکایت ہو گئی۔
شیعوں کا پیر ویر نہیں ہے، کائنات کا مولا ہے۔ ہاں، کوئی مانے نہ مانے، اللہ کو کوئی نہیں مانے گا تو کیا وہ اللہ نہیں رہے گا؟ نہ مانے کوئی علی کو مولا، لیکن یاد رکھو مولا کائنات ہے۔ کون ہے؟ مولا کائنات۔ لہذا بچوں کو سمجھانا میری ذمہ داری، آگے نہ سمجھو تمہاری مرضی، کیونکہ آج کل نعرے بھی ماشاءاللہ نئے نئے صبح شام لا رہے ہیں مارکیٹ میں، پتہ ہی نہیں چل رہا، بچے کو بھی نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ خدا کے بندے ڈیگریڈ کیوں کر رہا ہے مولا کو؟ ڈیگریڈ کرنا ہے شیعوں کا پیر، وہ پیر ویر ایک تو ہمارے یہاں ہوتے ہی نہیں ویسی بھائی، ہمارے یہاں مولا ہوتا ہے۔ یار میں اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوں، میرے بیٹے ہیں، میرا سمجھانا میرا کام ہے، کوئی ایسی بات نہیں، برا ماننے کی بات نہیں ہے اس میں، میرا فریضہ ہے نا۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ کائنات کا مولا ہے تیرا مولا میرا مولا، سمجھ گئے؟ سب کا مولا ہے۔ علی کس کس کا مولا ہے؟ وہ جو وہ لگاتے نا سب کا مولا، علی علی، مانے نہ مانے جلانے کے لیے تو کہو یا ہاں بھائی، اتنا بھی تو کافی ہے، اس میں بھی ثواب ہے۔ علی مولا، علی مولا، علی، جلانا بھی تو ثواب ہے نا دشمن علی کو، ہے نا۔ چلیے بات آگے بڑھائیں۔ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي وَاشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اس امر میں جو فرعون سے معرکہ ہے میرا شریک بنا دے۔ ایسے ہی ہے نا، پروردگار تو جانتا ہے اور تو دیکھ بھی رہا ہے، وَكُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، تو ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہماری حالت کو دیکھ بھی رہا ہے۔ کیا جواب ملا؟ جو ملا جواب دیتا ہے وہ جواب ملا؟ کیا ہے کہ اپنے بھائی سے مدد مانگ رہے ہو، مجھ سے مدد نہیں مانگ رہے؟ جواب ملا، قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ، جائیے موسیٰ، جو آپ نے مانگا میں نے دے دیا، جو آپ نے مانگا میں نے دے دیا۔ ایسے ہی ہے نا۔ دو باتیں یہاں سے بتاؤں گا آپ کو۔ پہلی بات، دن کی روشنی میں پہنچے ہیں مصر، فرعون کے دربار میں جب للکارا ہے فرعون کو، تو صرف بھائی ساتھ ہے اور کوئی بھی نہیں، اکیلا۔ ہارون ساتھ ہیں، جناب ہارون جو بڑے بھائی ہیں، ہارون ساتھ ہے بس، اور کوئی نہیں ہے۔ دن کی روشنی میں اس کے دربار میں للکارا ہے جا کے۔ کبھی غور نہیں کیا کہ جب بنی اسرائیل کو لے کے نکلے ہیں تو رات کی تاریکی میں، ہے نا، بچا کے جب نکلے رات کی تاریکی نا، جلدی جلدی اور جلدی جلدی چلو، جلدی جلدی پیچھے لگ گیا فرعون کا لشکر، اور قوم کا حال یہ کہ مروا دیا موسیٰ نے، معاذ اللہ، لیکن یہی کہہ رہے تھے، میں نے معاذ اللہ کہہ دیا، لیکن یہی کہہ رہے تھے، مروا دیا نا ہمیں۔ اب آگے دریا ہے، پانی ہے، اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا، اب کیا کریں؟ یہ تھا عقیدہ، ذرا سی دیر میں ادھر، ذرا سی دیر میں ادھر، ادھر کی سنی ادھر، میری سنی ادھر۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ ارے تو اللہ کے بندو ایسے ڈھل مل یقین نہ بنا کرو۔ پورا اعتقاد اور ایمان یہی ہوتا ہے جس پہ ہاں یقین، عقیدہ یہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات جو سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ کیا ہوا؟ ایک دم پلٹ گئے جناب موسیٰ سے، مروا دیا موسیٰ نے۔ پیچھے لشکر آ رہا، آگے دریا۔ تو کبھی سوچا نہیں کہ اکیلے بھائی کے ساتھ دن کی روشنی میں للکارا، اور جب پوری قوم ساتھ ہوئی تو رات کی تاریکی میں جلدی چلو، جلدی چلو، جلدی چلو، جب تک راستہ نہیں بن گیا اور جب تک پہلے موسیٰ نہیں چلے گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا قوم جان دیتی نا، نہیں یہ کیسے ہوگا، پہلے ہم دریا میں جا کر، نہیں پہلے جا کے دکھاؤ، ہم نہیں اتریں گے بھائی، پہلے آپ جناب موسیٰ خود اترے، بھائی آ جاؤ، کچھ نہیں ہو رہا، میں آ رہا ہوں، آ جاؤ۔ پھر ڈرتے ڈرتے ایک نے قدم رکھا، دوسرے نے قدم رکھا، پھر پوری قوم نعرے لگاتی ہوئی واہ 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 واہ، جیت گئے بھائی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد مردہ باد۔ اسی میں ختم ہوئے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایسے ہی ہوا نا، ایسے ہی ہوا نا۔ تو سوچا نہیں کیوں؟ سیدھی سی بات ہے، مسئلہ مرنے کا نہیں ہے، مسئلہ شہادت کا نہیں ہے، مسئلہ قتل ہو جانے کا نہیں ہے۔ جب بھائی کے ساتھ اکیلے گئے تھے نا دربار میں، دن کی روشنی میں للکارا تھا، کیوں؟ جانتے تھے کہ اگر معرکہ ہو گیا میرا بھائی ساتھ نہیں چھوڑے گا، مر جائے گا میرے ساتھ، قتل ہو جائے گا میرے ساتھ، ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ ساتھ چھوڑنا پشیمانی کی بات تھی نا، رسوائی کی بات تھی، میدان چھوڑ دینا۔ لہذا ایک ہو مگر ایسا ہو میدان میں ڈٹا رہے، ہارون کے ساتھ کھڑے رہے میدان میں، قوم کو جانتے تھے اس کا کیا حال ہے، اس میں لڑنے کا دم نہیں، یہ بھاگنے کے لیے تھے، جبھی تو بھاگی ہے نا قوم۔ لہذا اس قوم کے ساتھ میدان میں کھڑے نہیں ہوئے کہ اگر اس قوم کے ساتھ
بھاگ جائیں گے قیامت تک، ایک داغ رہ جائے گا نا، نکل گئے قوم کے ساتھ، آزمائش میں فیل ہو گئی قوم، لیکن اللہ نے بچا لیا کیونکہ وعدہ کیا تھا بچاؤں گا بھائی، لہذا بچا لیا، مگر آزمائش میں فیل ہو گئی۔ سمجھ میں آ گئی بات ہے؟ اب آئیے دوسرا پہلو، جناب ہارون نے مانگا اور اللہ نے دے دیا کہ نہیں دیا؟ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، جائیے موسیٰ، جو آپ نے سوال کیا ہم نے آپ کو دے دیا، جو آپ نے مانگا میری طرف متوجہ رہیے بھائی، آپ یہ چکر فوٹو کھینچتے رہیے، سب کی بے فکر رہیے آپ، یہ کیمرے والے ہوشیار ہیں، ایک کی تصویر لیتے ہیں۔ خیر جناب، ہوا یہ کہ جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب دعائیں کر رہے ہیں، اور جناب ہارون، جناب موسیٰ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ دیا نا، جہاں سے مانگا دے دیا، نام لیا، یہ نام، یہ بھائی میرا، کیونکہ بھائی اور بھی ہیں بھائی، کزن بھی ہے۔ قارون کون ہے؟ جناب موسیٰ کا فرسٹ کزن ہے، قارون بھی ہے، خاندان میں پتہ نہیں کون کون ہے، نہیں اپنے خاندان سے جو چاہیے نا نام بتائیے، یہ مانگ رہا ہوں ہارون، میرا بھائی ہارون، اور کوئی نہیں چاہیے مجھے، یہ چاہیے مدد کے لیے، ایسا ہی ہے نا؟ دیا نا جہاں سے مانگا، دیا کہ نہیں دیا بھائی؟ اب آئیے سورہ بنی اسرائیل میں ایک اور دعا سنیے آپ، قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اے میرے رب سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤں، ایمان کے ساتھ داخل ہوں اس شہر میں، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، سچائی کے ساتھ داخل ہوں، سچائی کے ساتھ خارج ہوں۔ اس مکے کو سمجھ لیں، کسی جگہ کو سمجھ لیں، اگلی آیت کے اس نے سمجھایا کہ کون دعا مانگ رہا ہے، کیا دعا مانگ رہا ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اس مانگنے والے نے نہ تو یہ کہا کہ میرے گھر سے دے، نہ یہ کہا کہ میرا بھائی دے، نہ یہ کہا کہ قوم دے، نام بھی نہیں لیا، بس یہ دعا کی معبود جو بھی دینا ہے اپنی بارگاہ سے دینا۔ اللہم صلی علی محمد واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اے پالنے والے اپنی بارگاہ سے طاقتور مدد کرنے والا دے۔ تو بس اس مانگنے والے نے جہاں سے مانگا، اب مجھے بتاؤ موسیٰ نے جہاں سے مانگا دیا کہ نہیں دیا؟ اللہ نے دیا نا، پھر کیسے ہوگا کہ جہاں سے موسیٰ مانگے موسیٰ کو ملے؟ اور محمد عربی جس کے لیے کائنات خلق ہوئی وہ جہاں سے مانگے وہاں سے نہیں ملے گا، اس لیے دھوکہ مت کھاؤ کہ علی کعبے میں کیوں آیا، ارے علی کعبے میں اسی لیے آیا کہ اللہ کے رسول نے مانگا وہیں سے تھا۔ ایک اور بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے گا، سمجھ میں آئی؟ خدا جب حیدر کرار کر دے، وسیع احمد مختار کر دے، ارے خلافت کی اسے کیا ہے ضرورت، خلافت کی اسے کیا ہے ضرورت، خدا بننے سے جو انکار کر دے، نعرہ حیدری۔ تب سمجھ میں آ گیا؟ مولائیو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی آخرت بچاؤ، تباہی کے راستے پہ نہ چلے جانا۔ صاف صاف کہہ رہا ہوں، کوئی تقیہ نہیں کر رہا، نہ مجھے کسی کا ڈر ہے نہ خوف ہے، ان سے نہیں ڈرتا، طاغوتی طاقتوں سے۔ آپ لوگوں سے کیا ڈروں گا بھائی؟ سیدھی سی بات ہے، آپ زیادہ زیادہ یہ کرو گے کہ مجلس نہیں پڑھاؤ نہ پڑھاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں، سیدھی بات کر رہا ہوں، گھما کے نہیں کر رہا، سب کچھ ہے علی، مگر محمد عربی کے بعد۔ سمجھ آ گئی؟ یہ شیعہ عقیدہ ہے۔ کیا عقیدہ ہے؟ یہ شیعہ عقیدہ ہے، اس میں ٹیڑھا پن لانے کی کوشش کرو گے
دنیا آخرت سب برباد ہو جائے گی تمہاری، خسرت دنیا والآخرہ ہو جاؤ گے۔ بچے سے بھی کلمہ پوچھو گے، بچہ بتا دے گا۔ کیا بتائے گا؟ ترتیب بگاڑنا نہیں، جو ترتیب اللہ نے رکھی وہی رکھو۔ یہی کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ۔ اور ہم ایک علاقے کا نام نہیں لیتا ہوں، ایک بڑے بقرات مل گئے تھے۔ ہمارے یہاں بقرات بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ آبادیوں میں نا، جنہوں نے پڑھا لکھا کچھ نہیں ہوتا، ان کی ساری تعلیم فٹ پاتھ پہ ہوتی ہے، سارا دن رات وہاں بیٹھے رہتے ہیں چوباروں پہ، اور دین بنا رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، عقیدے بنا کے بیچ رہے ہوتے ہیں۔ بڑا بھائی پکا عقیدہ ہے اس کا، بڑا پکا عقیدہ ہے۔ کیسا پکا عقیدہ ہے بھائی؟ کیا عقیدہ ہے سمجھ میں نہیں آیا کچھ۔ وہ مولائی بہت ہے۔ کیا ہے مولائی؟ کہتے کس ہیں؟ ابھی بتاتا ہوں آپ کو مولائی کون ہوتا ہے۔ ایسے کہنا آسان ہے مولائی؟ مولائیوں کی پہچان بتاؤں گا آپ کو آج، تاکہ پھر اپنا محاسبہ کرو مجھ سمیت بھائی، مجھ سمیت، پھر پتہ چلے گا تمہیں مولائی کہتے کس ہیں۔ حلیہ بنا لینا مولائی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی ایک ٹکرا گئے تھے، مرید بھی بہت تھے ان کے ماشاءاللہ۔ مصیبت یہ ہمارا آج تک کوئی مرید ہی نہیں بنا۔ ایسے جاہلوں کے سینکڑوں مرید بھی بن جاتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ آسان راستہ بتا دیتے ہیں نا، او بھائی کچھ نہیں، آؤ، یا مولوی خواہ اڑا رہا ہے، علی علی کرو، جاؤ مزے کرو۔ تو ہمیں بھی ایک ٹکرا گیا تھا۔ کراچی کی بستی میں نام نہیں لوں گا، اس بستی کے لوگ ناراض ہو جائیں گے، ہماری بستی کو بدنام کر رہے ہیں، لیکن خیر مل گیا تھا۔ بڑے بقرات، اور لے کر آتے ہیں 15-20 کو۔ کیوں لے کر آتے ہیں؟ تاکہ سب کے سامنے بات ہوگی، مولوی لاجواب ہو جائے گا، ہم کہیں گے دیکھا آپ مولوی کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، اس کا عقیدہ ہی نہیں ہے، عقیدہ ہی کچا ہے، عقیدہ اس کا عقیدہ کچا ہے۔ ہمیں بھی ٹکرا گیا ایک، اور جناب وہی آپ جو میں بتا رہا ہوں، جس طرح اشارہ کر رہا ہوں، اسی ٹائپ کا آدمی تھا۔ ہمیں بھی بڑے بڑے امتحان دینا پڑتے ہیں صبح سے شام تک، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیسے کیسے امتحانات سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے۔ شروع ہو گیا یوں پتہ نہیں کتنی دلیلیں، میں نے کہا بھائی بات میں آپ سے نہیں کرتا، پہلے آپ کلمہ سناؤ۔ وہ چونکے سارے، کیا مطلب کلمہ سناؤ؟ میں نے کہا بھائی میں سیدھا سوال کر رہا ہوں، کلمہ سناؤ، اور میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یہ کہ میں نے کہا میں آپ سے بات ہی نہیں کروں گا، میں آپ سے بات کروں گا اس وقت جب آپ کلمہ سنا دو گے مجھے۔ کافی دیر جب یہی لوگوں نے کہا بھائی سنا دو، کلمہ سنانے میں کیا، تو انہوں نے بڑے ترنگ میں کلمہ سنایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ میں نے کہا ختم ہو گئی بات ساری، پہلے تو تیسرے نمبر سے تو پہلے نمبر پہ لے آ، یا اپنا کوئی نیا کلمہ بنا، اگر تجھ میں کوئی ہمت ہے اتنی تو اپنا کلمہ بنا، یا یہاں سے ہٹا، تو نے تو خود ہی تیسرے نمبر پہ رکھا ہوا ہے، مجھ سے کیا بحث کر رہا ہے، ان کو کیا بے وقوف بنا رہا ہے۔ ہمت ہے تو کلمہ بدل، ہمت ہے کسی میں کلمہ بدلنے کی، بس اسی ترتیب کو یاد رکھنا، یہی ترتیب قرآن میں ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ۔ بہت بڑی آزمائش سے گزر رہے ہو شیعو، علی کے شیعو، ہر طرف سے فتنے تم پر حملہ آور ہو چکے ہیں، فتنے ہیں، وہم لا یفتنون، تم کو فتنوں میں ڈال دیا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ فتنے ہیں جن میں تمہیں ڈالا گیا، تو سیدھا راستہ، اس ترتیب کو بگاڑنے کی کوشش کرو گے، دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ۔ علی وہی علی ہے جو رسول کی سپر ہے، وہی علی ہے، علی وہی ہے، سب کچھ ہے کائنات مگر محمد عربی کے بعد۔ یہ ہے شیعہ عقیدہ، اس میں جس نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تباہ ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اور عقیدوں میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کرنے والے آج نہیں، اماموں کے زمانے میں بھی پیدا ہوتے رہے، لیکن کیا ہوا؟ تاریخ میں ذلت کا نشان بنتے رہے۔ کیوں؟ اس مذہب کے وارث بیٹھے ہیں نا وارث، اس لیے ہم جیسے غلاموں کو کبھی پرواہ نہیں ہوتی جب لوگ پریشان ہو کر آتے ہیں، آغا صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، آغا صاحب وہ کیا ہو رہا ہے، فلانا یہ کر رہا ہے۔ کہا بابا کہنے دینا، پریشان وہ ہو جس کا وارث نہیں ہے۔ جتنی فکر ہمیں ہے نا، اس سے زیادہ فکر ہمارے امام زمانہ کو ہے، اس سے زیادہ فکر جس کا دین ہے نا، اللہ اس کو، اپنا کام کیے جاؤ بس، اپنی ڈیوٹی ادا کیے جاؤ بس، باقی کوئی پرواہ نہ کرو، کچھ نہیں ہوتا تشیع کو۔ کیوں؟ تشیع میں خون حسین ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تشیع میں خون حسین ہے، بس مسائل کے رب تک لانے، کیونکہ آج تھوڑا سا تاخیر ہوئی، ہمارے مولانا صاحب کو بھی آنے میں بہت دیر ہو گئی، تو ظاہر ہے ہمیں بھی یہاں سے جانا ہے، کوئی بات نہیں، آج ہم تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر، تھوڑی سی تاخیر، ایسے تھوڑا سا تاخیر ہو گئی، لیکن بتا رہا ہوں آپ کو
کیسے کیسے آزمائش ہوئی بنی اسرائیل کی. جو 600-700 سال امتحان دیتے رہے وہ اپنی جگہ، لیکن جناب موسیٰ کے آنے کے بعد ایک کے بعد ایک آزمائش، ایک کے بعد. کتنے آدمی بچے ساتھ جانتے ہیں آپ؟ ویسے تو ہزاروں کا لشکر تھا، لیکن جب دشمنوں سے لڑنے کی بات آئی تو یہ سست رو لوگ پہلے یہ کیا بات ہوئی، ہم کیوں لڑیں جا کے، ہم تو نہیں لڑیں گے. آپ کا انتظار کرتے رہے صدیوں تک، ہمارے باپ دادا بتاتے رہے، ان کے دادا بتاتے رہے، ان کے دادا بتاتے رہے، آئے گا آنے والا آئے گا آنے والا آئے گا. ہم تو اسی چکر میں بیٹھے تھے آپ آئیں گے خود ہی لڑ لیں گے. خدا کے بندو کوئی رسول خود لڑا جب تک لوگ ساتھ نہیں ہوئے. انبیاء کو ہجرتیں کرنی پڑی کیونکہ لوگ نہیں تھے. جناب ابراہیم کو شہر چھوڑنا پڑا، بابل چھوڑنا پڑا، لوگ نہیں تھے. جناب ہود کی قوم پہ عذاب اس لیے آیا کہ اتنی اذیتیں دی کہ جناب ہود نے کہا ختم کر. جناب صالح کے ساتھ کتنے ایمان لانے والے تھے جانتے ہیں؟ 5. کتنے تھے؟ جناب ہود کے ساتھ 7. آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا ان کی قوم نے کیا حشر کیا، پڑھیے تاریخ، کیا کچھ نہیں کیا انبیاء کے ساتھ. تو لوگوں کی آزمائش آئی بنی اسرائیل کی. 600 سال انتظار کرتے رہے، 800 سال انتظار کرتے رہے. کہیں ظاہر ہے تاریخ تو نہیں ہے، تو قصص انبیاء کی بات ہے، تو لہٰذا اس میں سالوں کا پتہ نہیں، کہیں 800 سال ہے کہیں 600 سال ہے. غیر جتنے صدیوں تک انتظار، اور انتظار کے بعد جب آنے والا آیا تو پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم کیوں لڑیں، ہم تو نہیں لڑیں گے. آپ اور آپ کا اللہ نہیں لڑ سکتے کیا؟ خدا نہ کرے کبھی ایمان والے پہ یہ وقت آ جائے کہ وہ یہ گلہ کر بیٹھے کہ مولا کیا کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کبھی. یہی امتحان ہے آج کے دور میں. علی کے شیعوں خبردار کبھی زبان پہ یہ کلمہ نہ لانا، کبھی کلمہ نہ لانا کہ کب تک ہوگا، مولا کب آئیں گے، کب تک ہم پٹیں گے، کب تک ہم مار کھائیں گے. اللہ کے بندو صدیوں کا امتحان ہے، صدیوں کا. اور ایک بات آپ کو اچھی بتا دوں، خوشخبری بھی دے دوں آپ کو، اتنا مت پریشان ہو میری باتوں سے. اب اچھی بات سن لو. اچھی بات کیا ہے؟ دنیا کی کسی قوم میں وہ صلاحیت ہے ہی نہیں جو تم میں ہے. بتا رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں. کس کا، کون انتظار نہیں کر رہا مہدی کا؟ 73 کے 73 فرقے انتظار کر رہے ہیں. چاہے غلط انتظار کر رہے ہیں چاہے صحیح کر رہے ہیں، اسے بحث نہیں ہے، مگر سب کر رہے ہیں کہ ہاں ایک آئے گا. ابھی یہ نہیں، دنیا کا کوئی مذہب، اس پہ میں پڑھ چکا ہوں پورا اشرا، وہ دے چکا ہوں دلیلیں، بتا چکا ہوں تاریخ سے، کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں عقیدہ انتظار نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہودیوں میں بھی عقیدہ انتظار ہے. یہ یہودا واپس آئے گا، کہیں آصف برخیہ واپس آئیں گے، کہیں پہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تو ویسے آئیں گے، ہمارا بھی عقیدہ ہے واپس آئیں گے، لیکن ان کیا وہ مطلقاً وہی ہیں منجی بشر، وہ آئیں گے. ہندوؤں میں وشنو اور نام معلوم کون کون سے اوم اور کتنے ان کا 300-350 ہیں جو واپس آئیں گے. ایسی بدھ مذہب میں واپس آئیں، جتنے بھی مذاہب ہیں نام تک لکھے کہ کون کون واپس آئے گا. عقیدہ انتظار سب کیا ہے. ابھی مسلمانوں میں رہیے، تمام مکاتب فکر انتظار کر رہے ہیں کہ نہیں مہدی کا؟ کر رہے ہیں نا. بھائی اتنا ہی تو فرق ہے کہ کوئی کہتا ہے امام حسین کی اولاد میں، کچھ کہتے ہیں امام حسن کی اولاد میں. انتظار تو کر رہے ہیں، اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ اولاد فاطمہ ہے نا، انتظار کرے. لیکن خدا کی قسم، ایک ہوتا ہے تحریر میں انتظار کرنا کہ ہاں جی آئیں گے، ہاں جی آئیں گے. دنیا میں کوئی قوم بتاؤ جو اس طرح اپنے امام زمانہ کا انتظار کر رہی ہو اور اس کے وجود پر ایسے یقین رکھتی ہو کہ اپنے وجود پر تو شک ہو سکتا ہے کہ میں ہوں یا نہیں. اپنے دل سے پوچھ کر بتاؤ، قسم کھا کے بتاؤ، کبھی ایک لمحے کے لیے شک ہوا کہ امام زمانہ نہیں ہے؟ کبھی امام کے وجود پہ اجر اللہ شریف اللہم صلی اللہ کبھی شک ہوا؟ خدا کی قسم، مائیں سلام اور درود ہو ان ماؤں پر جن ماؤں نے دودھ میں گھول کر ایک علی کی محبت، ایک حسین کی عزاداری اور ایک عقیدہ مہدوی. جاہل سے جاہل گاہو دیات کا شیعہ، نہیں پڑھی اس نے کتابیں، نہیں سنی علماء کی تقریریں، لیکن اتنا یقین ہے کہ میں دیکھوں یا نہ دیکھوں میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں ایسا؟ اس لیے فخر کرو
کہ تم ان گھروں میں پیدا ہوئے ہو، یا ان بعد میں بھی آنے والے بہت ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہاں بھی حر ہے آ جاتا ہے، بند نہ کرنا کبھی ان دروازوں کو۔ حر نہ معلوم کتنے انتظار میں بیٹھے ہیں، ان کے لیے دروازے بند نہ کرنا، یہ مجلسیں دروازے ہیں کھلے ہوئے حر کے لیے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو کتنی آزمائشیں، کتنی بڑی آزمائشیں اس دور میں، اس دور پرفتن میں، کہ ہر طرف سے یلغار ہے، نظریاتی طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی۔ نظریاتی طور پہ حملہ کیوں ہوا؟ آخری بات آج کی، کیوں حملہ ہوا؟ جب انہوں نے دیکھا کہ جسمانی طور پہ ہم ان کو دبانے میں ناکام ہو گئے، مار کے دیکھ لیا، قتل و غارت گری کر کے دیکھ لیا، زندانوں میں ڈال کے دیکھ لیا، لاپتہ کر کے دیکھ لیا نا، ہے نا، سب کر لیا، لاپتہ بھی کر دیا، مسنگ پرسنز۔ اب میں آپ کے سامنے اگر دو جملے یہ کہوں، ہر روز ایک نہ ایک مجلس میں ذکر کرتا ہوں، کل انچولی میں کیا تھا، آج چلیے یہاں کر دیتا ہوں، مسنگ پرسن کا ذکر۔ مشکل ہماری یہ ہے کہ جب ہمارا کوئی اٹھتا ہے نا، جب ہی ہمیں مرور اٹھتا ہے کہ قوم کہاں ہے۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ جب دوسروں کے اٹھے ہوئے وہ بھی تو پوچھ رہے ہیں قوم کہاں ہے نا؟ بس ڈرو اس وقت سے، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ جب دوسرے کے لیے آواز اٹھاؤ گے نا تو کوئی تمہارے لیے آواز اٹھائے گا۔ نہ اکیلا حسن ظفر کچھ کر سکتا ہے، نہ اور کوئی کچھ کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب تک قومیں تیار نہیں ہوتی اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خیر، یہ تو ایک بات تھی جو میں نے کر دی۔ تو یہ آزمائشیں ہوئی، مار کے دیکھا، زندانوں میں ڈال کے دیکھا، سمجھ گئے کہ جتنا ان کو مارا جائے گا اتنا ہی ان کا نظریہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا کہاں حملہ کیا؟ نظریاتی سرحدوں پہ۔ مسخ کر دو اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے ان کو آپس میں، جو کل بھی میں نے عرض کیا تھا، خبردار کتنا ہی اختلاف ہو جائے، خبردار جو آپس میں کبھی لڑے ہو، یہ کھل کر پیغام دے رہا ہوں، کوئی تقیہ نہیں کر رہا، تمہاری آبادیوں میں سازش ہو رہی ہے، اس بات کی سازش ہو رہی ہے کہ تمہیں آپس میں الجھا دیا جائے۔ جو ایسی بات کرے تو خاموش، ہاتھ جوڑ لو، وہ خدا کے بندے، ہم باہر والوں سے لڑ رہے ہیں، اب وہ دنیا کے میدانوں میں لڑ رہے ہیں، ہمیں کیوں آپس میں لڑا رہا ہے؟ ہم دوسروں سے اپنے سینے سے لگانے کی بات کریں تو ہمارے آپس میں مصیبت مچائے ہوئے۔ ہوشیار رہو، دانستہ یا نادانستہ طور پہ دشمنوں کے لیے کام کر رہا ہے۔ جو مومنین کی صفوں میں، مومنین کی بستیوں میں اختلاف کی باتیں کرے، سمجھ لو کہ یا میں نہیں کہہ رہا دانستہ، لاشعوری طور پہ ان کے لیے کام کر رہا ہے، جس کام سے وہ خوش ہیں۔ تو خبردار، یہ سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے، عقیدے کا امتحان ہوتا ہے۔ اور میرا مولا حسین کیا فرماتا ہے؟ ان الحیات عقیدۃ و جہاد، زندگی صرف عقیدہ اور اس عقیدے کو بچانے کی خاطر جہاد ہے، اس کے سوا زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کیا؟ سڑک پہ بنا ہوا عقیدہ ہے، یا ہمارا عقیدہ وہ ہے جو اللہ کے رسول نے دیا؟ ہمارا عقیدہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کسی نے بنایا ہے، یا ہمارا عقیدہ وہ ہے جو ہمارے مولا علی نے ہم کو دیا؟ ہمارا عقیدہ ایسے چوباروں پہ بیٹھ کے بن گیا ہے، یا ہمارا عقیدہ وہ ہے جسے بچانے کے لیے حسین کربلا میں اپنا گھر لٹا رہا ہے؟ فرمانے خود حسین سے پوچھ لو نا، لو کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی۔ اے میرے نانا کے دین اگر تو نہیں بچ سکتا تو آؤ تلواروں میرے ٹکڑے کر ڈالو۔ سمجھ میں آ گیا؟ دین وہی خدا کا دین ہے، شریعت محمدی وہی شریعت الہی ہے۔ رسول اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں دے رہا، رسول کا اپنا کوئی دین نہیں ہے، جیسا آ رہا ہے وہی پہنچایا جا رہا ہے، جیسا آ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے غدیر خم میں حد بنا دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، میرے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا۔ میدان ہے نا، میدان غدیر خم کا، اب کون آئے گا؟ دین مکمل ہو گیا غدیر میں۔ ایک ہے تکمیل دین، ایک ہے تحفیظ دین۔ تکمیل دین کب ہوئی؟ غدیر میں، اور تحفیظ دین ہے کربلا کے میدان میں، بچایا گیا ہے۔ اور غلبہ دین کب ہوگا؟ تغلیب دین یا غلبہ دین کب ہے؟
جب حسین کا وہ بیٹا آئے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اتنا سا بس یہ ایک ترتیب ہے پوری. تکمیل دین سے کربلا تک کا فاصلہ کاہے کا فاصلہ ہے جانتے ہیں؟ بہت ساری تفسیریں ہیں کربلا کی، بہت سارے پہلو ہیں. ایک پہلو پھر آج مجھ سے سن لیجئے، ولایت کا پہلو ہے. کیا مطلب ولایت کا پہلو؟ ولایت کا پہلو یہ ہے کہ حسین دیکھ رہے ہیں کہ ہر ممبر سے بنی امیہ کے میرے بابا پہ سب و شتم ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ ہر ممبر سے ہو رہا ہے. بچتے رہے یہ منافق. بدر میں بچ گئے، احد میں بچ گئے، خندق میں بچ گئے، فتح مکہ کے وقت منافقت کی نقابوڑی بچ گئے. کلمہ پڑھ لیا نا، بچ گئے. دیکھ رہے ہیں حسین بچ گئے، جنگوں میں بچ گئے، بابا سے جو لڑائیاں لڑی گئیں ان میں بھی بچ گئے. وہ اپنا حساب کتاب کر رہے ہیں کہ بس اب ہمارے ہاتھ میں سارا نظام آنے والا ہے. رسول اپنا نظام چلا رہے تھے، علی اپنا انتظام کر رہے تھے، حسن اپنا انتظام کر رہے تھے. بس حسین سب دیکھتے رہے. اب پھر اس کے بعد ادھر سے تیاری شروع ہوئی، ادھر حسین نے تیاری شروع کی. سارے مار کے دیکھے حسین نے. اب حسین یہ چاہتے ہیں کہ ایسی شکست دوں گا ان بنی امیہ کو کہ قیامت تک لعنت کا توق ان کے گلے میں پہنا دوں گا. میرے بابا پہ سب و شتم کرتے ہو، میرے بابا پہ بدلہ لیا. کیسے؟ فیصلہ کیا تھا حسن نے، اعتراف جرم کروایا تھا حسن نے، شرائط صلح اور سزا دی حسین نے کربلا میں کہ میرے بابا پہ سب و شتم کرتے ہو، ممبروں سے 90 سال میں ختم ہو جائے گا. اب قیامت تک کے لیے ممبر میرا ہوگا، فضائل میرے بابا کے ہوں گے. سمجھ میں آیا یہ پہلو کہ حسین نے کہا بابا اطمینان رکھ، تیرا حسین ایسا ممبر دے گا قیامت تک کے لیے کہ 365 دن میں کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جب روئے زمین پہ کہیں نہ کہیں مجلس نہ ہو رہی ہو اور علی کے فضائل بیان نہ ہو رہے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے حسین کا انتخاب، یہ ہے حسین کا. لیکن اس کے لیے کرنا کیا پڑا؟ جنگ کا الگ انتظام. ایسی جنگ نہیں جو ہو چکی، ایسی جنگ جس کے لیے بڑا لشکر نہیں چاہیے. صرف 72 مدینے سے مکہ پہنچے، مکے سے کوفے کا سفر اختیار کیا اور اعلان کرتے جا رہے ہیں جاؤ میں اپنی وعدہ گاہ کی طرف جا رہا ہوں. آخر وہ وعدہ گاہ آ گئی. 2 محرم کو وہ وعدہ گاہ پہنچ گئے. منزل کی ہے حسین نے، یعنی قیام کیا ہے. اور جب قیام کے بعد چلنے لگے، حسین جانتے ہیں یہ کون سی زمین، لیکن واقعے کو رقب ہونا ہے نا تاریخ میں. سواریاں بدلی گئیں کیونکہ کوئی سواری آگے نہیں بڑھتی. 1 2 3 4 5 6 7 سواری. حسین نے پوچھا آس پاس کوئی قبیلہ ہے؟ بتایا گیا بنی اسد کا، بلا کے لاؤ. بنی اسد کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ فرزند رسول آئے، جمع ہو گئے. آگے پوچھا اس زمین کا نام بدل کر بیچارے بتا رہے ہیں. اور ہر جملے پہ کہتے ہیں کہ فرزند رسول آپ جتنا جلدی ہو یہاں سے چلے جائیے، یہاں سے چلے جائیے. ماریا، شت الفرات، نینوا، نہ معلوم کتنے نام کہتے ہیں. 8 10 نام بتا دو، اتنے نام ملتے ہیں کربلا کی تاریخ میں. اور حسین بار بار کہتے ہیں اور کوئی نام، اور کوئی نام، اور کوئی نام. ایک نے دبے لفظوں سے کہا مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں. اس قطع زمین کا نام اسی لیے کرب و بلا رکھا گیا کہ یہاں سے کوئی نبی یا نبی زادہ خوش نہیں گیا. یعنی بغیر تکلیف، بغیر مصائب دے کے یہاں سے نہیں گیا مولا ہم آپ سے دستبستہ التجا کرتے ہیں جتنی جلد ہو یہاں سے چلے جائیے. بس حسین یہی سننا چاہتے تھے. جیسے ہی بتایا گیا کرب و بلا، حسین سواری سے نیچے اترے کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون. عباس بٹھا دو سواریاں، ناقے بٹھا دو، سامان اتار لیا جائے، خیمے نصب کر دیے جائیں. یہی وہ جگہ ہے جس کا حسین سے وعدہ ہے. یہیں ہمارے خیمے نصب ہوں گے، یہیں ہم قتل کیے جائیں گے، یہیں ہمارے مزار بنیں گے، قیامت کے دن یہیں سے ہم اٹھائے جائیں گے.
حسین نے حکم دے دیا، فضہ پہنچی، ثانیہ زہرا یاد فرما رہی ہیں، محمل میں ہیں ابھی، ناقے پر محمل میں ثانیہ زہرا بھی بیٹھی ہے، پہنچے محمل کے پاس حسین، گھبرائی ہوئی آواز ہے ثانیہ زہرا کہ بھیا جتنی جلدی ہو سکے یہ زمین چھوڑ دو، جب سے یہاں آئے ہیں میرے دل کو قرار نہیں ہے، اس مٹی سے مجھے آپ کے پاک لہو کی بو آتی ہے۔ حسین نے سر جھکا کے کہا نہیں بہن، اب ہم کہیں جانے والے نہیں، یہی وہ زمین ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا، وہی بتایا سارا واقعہ، وہی واقعہ ہے۔ ثانیہ زہرا سے فرماتے بہن جو تم بھی سنتی آئی ہو میں بھی سنتا آیا ہوں، یہ وہی سرزمین ہے، وہی سرزمین ہے۔ واپس آئے، بلایا، پوچھا بنی اسد سے زمین کس کی ہے؟ کہا ہماری زمین، ہماری ملکیت کا سودا کرو، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں فرزند رسول ہم آپ کو ہبہ کرتے ہیں، یوں ہی دیتے ہیں۔ کہا نہیں، سودا کرو، روز کی قیمت یعنی جو اس زمانے کی قیمت تھی، اس دن کی قیمت تھی اس زمین کی، 60,000 درہم میں سودا ہوا، مکاتبہ ہوا، قبالہ لکھا گیا، اور اس کے بعد زمین کا قبضہ آ گیا۔ حسین کے ہاتھ میری زمین ہے، یاد رکھنا میری زمین ہے، قیامت تک یاد رکھنا کربلا میری زمین ہے۔ میں اپنے گھر میں تھا، میں نے کسی پر جارحیت نہیں کی، حملہ مجھ پر کیا گیا ہے، حملہ میرے گھر پر ہوا ہے، یہ زمین میری ہے، میرا گھر ہے۔ اس کے بعد فرماتے 3 شرطوں کے ساتھ تمہیں واپس کرتا ہوں، 3 شرطوں کے ساتھ تمہیں ہبہ کرتا ہوں یہ زمین۔ یہ شرطیں بھی لکھی گئی، لکھو پہلی شرط، تھوڑے دن میں ہم قتل کر دیے جائیں گے، ہمارے قاتل اپنے لاشوں کو دفنائیں گے، ہماری لاشیں یوں ہی بے گر و کفن چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہماری لاشوں کو دفنا دینا۔ دوسری شرط دیکھو، اس زمین پہ کبھی زراعت نہ کرنا، کھیتی باڑی نہ کرنا۔ جانتے ہیں کیوں کہا حسین نے؟ حسین جانتے ہیں کہ قیامت تک میرے کروڑوں چاہنے والے آئیں گے، ہر موسم میں آئیں گے، ہے نا، ہر موسم میں آئیں گے۔ اگر یہاں زراعت ہوئی، کھیتی باڑی ہوئی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آئیں گے، کھیتیاں روند دی جائیں گی، لوگ الزام لگائیں گے حسین کے ظاہر آتے ہیں سبزے کو روند کے چلے جاتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا راز؟ کیوں کہا حسین نے کھیتی باڑی نہیں ہوگی یہاں، تاکہ کوئی میرے چاہنے والوں پر، میرے زائرین پہ کوئی الزام نہ لگا سکے، یہاں کھیتی باڑی نہیں کرو گے۔ تیسری شرط دیکھو، بہت عرصے بعد خوف کی فضا ختم ہوگی، ہمارے چاہنے والے ہمارے قبروں کی زیارت کے لیے آئیں گے، انہیں ہماری قبروں کے نشان بتانا، اور 3 دن انہیں مہمان رکھنا۔ لوگ سوال کرتے ہیں نا آپ کو کیسے یاد ہے، کیسے پتا یہاں تیر چلا، یہاں ہاتھ کھڑا، وہ خدا کے بندو حسین کی وصیت تھی، لہذا بنی اسد نے ایک ایک نشانی محفوظ رکھی۔ کہاں عباس کا ایک بازو قلم ہوا، کہاں دوسرا قلم ہوا، کہاں مشکیزے میں تیر لگا، کہاں عباس گھوڑے سے نیچے آئے، کہاں علی اکبر کے برچھی لگی، کہاں علی اصغر کے گلے میں تیر لگا، کہاں اون و محمد گرے، کہاں قاسم کی لاش پامال ہوئی، کہاں حسین نشیب میں گرے ہیں، کہاں سے بہن نے بھائی کا گلا کٹتے ہوئے دیکھا۔ نشان بتا، مہمان رکھنا۔ اور عزاداروں جانتے ہو نا کہ آج تک کربلا کے لوگ، کربلا کے اطراف کے لوگ تمہاری راہوں میں پلکیں بچھائے بیٹھے ہوتے ہیں یا نہیں؟ اپنے گھر میں جو کچھ ہوتا ہے لے کر آ جاتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں تمہارے پیر دباتے ہیں، تمہارے پیروں کی خاک اٹھا کے سر پہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ خاک ملنے دے چہرے پہ اپنے قدموں کی، قیامت کے دن حسین کو دکھاؤں گا، مولا یہ تیرے ظاہر کے پیروں کی خاک ہے جو میں نے اپنے میں کوئی کتابی باتیں تو نہیں کر رہا نا، جو چہروں پہ جاتے ہو سب دیکھا ہے نا کیسے خدمت کرتے ہیں۔ مہمان رکھنا۔ پھر پہلی شرط میں واپس پلٹے حسین، ہمارے لاشیں ضرور دفنانا۔ سب نے اقرار کیا، کہا نہیں اپنی خواتین کو بلاؤ۔ خواتین آئیں، کہا دیکھو اگر یہ مرد ڈر جائیں تم لاشیں دفنانا۔ عورتوں نے عہد و پیمان کیا، پھر بھی اطمینان نہیں ہوا حسین کو، کہا اپنے بچوں کو بلاؤ۔ یہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، اس فرش عزا کی گلشن کے یہ ننھے ننھے پھول، انہیں کم اہمیت نہ دیا کرو۔ سمجھو حسین نے انہیں کیا مقام دیا ہے۔ بچوں کو بلا لیا، حسین زمین پہ بیٹھ گئے، بچوں کے برابر آ گئے، بچوں کے جھرمٹ میں ہیں
کوئی بچہ اس زانو پہ، کوئی بچہ اس زانو پہ، کسی کو پیار کر رہے، کسی کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے۔ جب بچے مانوس ہو گئے تو اب حسین فرماتے ہیں اے بچوں دیکھو، اگر یہ بڑے ڈر جائیں ہمارے لاشیں نہ دفنائیں تو تم تو بچے ہو نا چھوٹے چھوٹے،